السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا آغاز الحمدللہ شکر ہے، کرم ہے مالک کا، صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو ایک محبت بھرا پیغام اور اللہ پاک سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میرے محسن مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ تعالی کا پیارا جملہ آپ کی گوش گزار کرنے چلا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں، قیامت تک کے لیے آنے والوں کو ایک ایسا سبق دیا گیا ہے عظمت صحابہ پر۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو صحابہ کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، نبی کا بات حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیوں مانے؟ ہم نے کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے۔ اور وما ینطق عن الہویٰ والی زبان نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اس کی تائید میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، علماء کی صحبت کی برکت کی وجہ سے میں نے ایک حدیث کو ساتھ ملایا ہے۔ اس کی تائید کے لیے جو میں آپ کو نکتہ اور جملہ بتانے جا رہا ہوں میرے استاد محترم کا، میرے محسن کا، اس کی تائید کے لیے میں نے یہ حدیث جوڑی ہے۔ اگر میرے استاد محترم یہ ویڈیو سن لیں یا ان کے معتقدین، ان کے طالب علم کوئی اگر پہنچا دے تو میری تائید فرما دیں ویڈیو بنا کر، تو میرا دل بہت خوش ہوگا، اور میں دعائیں دیتا بھی ہوں، مزید میں دعائیں دوں گا۔ میں سمجھوں گا کہ میری پشت پر میرے استاد محترم کا ہاتھ ہے۔ وہ حدیث دوسری یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ پہلی حدیث مبارکہ جو نکتہ ہے، ہم نکتے پہ آتے ہیں اور اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اسی جملے کی سیر کرتے ہیں جو میں نے 3 بار دہرایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سنتیں تو 2 ہیں، یہ علماء اور طلباء سمجھتے ہیں کہ سنتیں تو 2 ہیں، اس کا مرجع جو ہے وہ تثنیہ کا آتا، یہاں واحد کا کیوں ذکر فرمایا؟ عضوا علیہما ہونا چاہیے تھا، یہاں
کیونکہ علیکم بسنتی، میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی المرتضی، حضرت علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سنتیں تو دو تھی، یہاں آنا چاہیے تھا عضو علیہما، اور یہاں آیا ہے عضو علیہا۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ پتھر کی لکیر ہے، اور یہ قیامت کی دیواروں تک یہ بات اٹل ہے۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، کہ سنتیں تو دو ہیں، در حقیقت سنت ایک ہی ہے۔ صحابہ کی سنت در حقیقت میری ہی سنت ہے۔ میری سنت تو میری سنت ہو گئی، اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت بھی میری سنت ہو گئی۔ آپ کہیں گے کہ سارے صحابہ کو کیوں ملا دیا؟ اس لیے ملایا کہ جو عمل صحابی کرے اور اس کی تائید خلفاء فرما دے، وہ بھی سنت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بھی میرے استاد محترم کا قول مبارک ہے۔ اور دوسری حدیث پاک، اس میں جو نقطہ ہے، اس کی تائید کے لیے مجھے جو اللہ نے توفیق دی، تو میں نے موازنہ کیا کہ کون سی حدیث ہے جس میں ایسا جملہ بھی آیا ہو اور وہاں جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہو، اور اس کی تائید کے لیے میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ساری حدیثیں یہ بچپن میں پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے اس حدیث کو بہتر سمجھا کہ اس کی تائید کے لیے جو ہے یہ بیسٹ رہے گی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امرین طلباء سمجھتے ہیں کہ یہاں جو جملے استعمال کیے گئے ہیں، اگر میری کوئی غلطی ہو کمنٹس کر کے طالب علم میری اصلاح فرما دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں اس کا شکر گزار رہوں گا، نیاز مند رہوں گا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا۔ اب دیکھیں، یہاں میرے استاد محترم فرماتے ہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے کلمہ تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کیوں مانیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرما کر یہ بات اٹل اور پکی فرما دی کہ صحابہ کی سنت اور خلفاء کی سنت وہ ان کی سنت نہیں ہے، در حقیقت میری ہی ہے، لیکن ادا کر کے پریکٹیکل طور پہ بتانے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو اسی لیے یہاں جملہ فرمایا، اور یہاں تھا
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اور یہاں دو ہستیاں تھیں، یہاں اختلاف تو نہیں تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جدا جدا کر کے فرمایا۔ اور جہاں جیسے اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک پھیلائی، اس چادر میں جس جس کو سمیٹا قیامت کی دیواروں تک وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، کوئی انہیں نکال نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزو علیہا فرما کر اس رحمت والی چادر میں خلفاء کو سمیٹ دیا ہے، کوئی انہیں نکال نہیں سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو قول، دو امر، دو حکم، جو فیصل حکم ہیں جس سے تمہارا ایمان جو ہے مشترک ہے، وہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کو اگر تھامے رکھو گے، لن تضلوا، مضارع میں لن جب داخل ہوتا ہے قیامت تک کے لیے نفی ہو جاتی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر پکڑ کے رکھو گے مضبوطی سے، اس کا عمل کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، تو تم کبھی لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم سیدھے راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن اور حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ۔ تو اسی لیے یہ جملہ تھا پیارا، مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور میں اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے میں نے یہ دوسری ویڈیو ڈالی ہے۔ وہ کافی پرانی تھی، میرے ویورز بھی اب بڑھ گئے ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں ناچیز ان کو بھی دکھا دوں، شاید وہ پورا چینل وزٹ انہوں نے نہ کیا ہو۔ تقریباً 100، 150، پونے 200 کے قریب جو ہے ویڈیوز ہیں۔ تو اسی لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں نے دوبارہ یہ ویڈیو بنائی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، میں نوکر صحابہ و اہل بیت دا، میں نوکر صحابہ و اہل بیت دا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نوکر صحابہ دا، یہ تو ہم نے سنا ہے، یہ تم نے کیوں ملایا ہے؟ بھائی میں نے اس لیے ملایا ہے ان کا اشکال دور کرنے کے لیے کہ ہمارے دوسرے جو شین بھائی ہیں ان کا اشکال دور کرنے کے لیے، ان کا وہم دور کرنے کے لیے میں نے کہا ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہیں اہل بیت اطہار۔ ہاں فرق یہ ہے کہ جیسے تم مانتے ہو، جیسے تم مانتے ہو ہم ویسے نہیں مانتے، ہم ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ رسول نے بتایا ہے۔